السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شیئر کر رہی ہوں، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آج ہمارے ہاں موت کا تھوڑا سا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ ڈرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا دل دہلنے لگتا ہے، اور کچھ لوگ تو صاف یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی موت کا ذکر مت کرو۔ تو اسی ٹاپک کو لے کر آگے بڑھتے ہیں کہ موت کا تذکرہ ہمیں اپنی باتوں میں، اپنی مجلسوں میں کیوں کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا حکم ہمارے نبی نے کیوں دیا ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک دعا بتائی تھی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد شہید نہ ہو کر بھی ہم شہادت کا درجہ پا سکتے ہیں۔ تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر جانوروں کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے سب دبلے ہو جائیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو مقدر کرنے والی یا توڑنے والی چیز کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد آیا ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ موت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ تمہاری دوسری چیزوں میں رغبت سے ہٹا دے گا۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کو آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب اس کو آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے، اور جب پیچھے چھوڑ جاتا ہے تو خود بھی اس کے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب 2/3 رات گزر جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں اللہ کو یاد کر لو، اللہ کو یاد کر لو، ان قریب قیامت کا زلزلہ، پھر سور پھونکنے کا وقت آ رہا ہے اور ہر شخص کی موت اپنی ساری سختیوں سمیت آ رہی ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے، جو موت کا اور قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے، اور ایسا روتے جیسا کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنے دل کی سختی کی شکایت کی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ موت کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو، دل نرم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور ان کا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے اور لوگ اس سے بہت غافل ہیں۔ اول تو اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو تب بھی چونکہ دل دوسری طرف مشغول ہوتا ہے، اس لیے محض زبانی تذکرہ مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ اپنے دل کو سب طرف سے بالکل فارغ کر کے اس کو اس طرح سوچے کہ گویا موت سامنے ہی کھڑی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے دبا دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصبوں کا خیال کرے، اور یہ غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور عزیز و اقارب کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامنے ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا۔ کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہے لگاتے تھے، آج خاموش پڑے ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں مشغول تھے، آج مٹی میں ملے پڑے ہیں، کیسا موت کو بھلا رکھا تھا، آج اس کے شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے، کیسے دنیا کے دھندوں میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، آج ہاتھ الگ پڑا ہوا ہے، پاؤں الگ
ہے، زبان کو کیڑے چمٹ رہے ہیں، بدن میں کیڑے پڑ گئے ہوں گے، کیسا کھلکھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے انتظام سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا یا میں نہیں ہوں گی۔ یہی حال میرا بھی ہے، آج میں اتنے انتظامات کر رہی ہوں، کل کی پل بھر کی خبر نہیں کہ آج کی رات یا کل کا دن ہمارا زمین کے نیچے ہوگا یا زمین کے اوپر۔ تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے موت کو یاد کرنے کا حکم دیا، اور کیوں دیا کہ بہت ساری وجہ بتائیں کہ ہم دنیا کی مشغلوں میں کس قدر مشغول ہو گئے ہیں، تو موت کی یاد ہمیں ان مشغلوں سے ہٹا کر اللہ کے ساتھ جوڑتی ہے، اللہ کے احکام پورے کرنے کی طرف آمادہ کرتی ہے۔ بعض صوفی اور بزرگ حضرات اپنے مریدین کو قبر کی رات کا یا قبر کا مراقبہ بھی کرواتے ہیں۔ وہ مراقبہ اس لیے کروایا جاتا ہے تاکہ دنیا کی بے رغبتی پیدا ہو اور اپنی آنے والی زندگی یعنی قبر، حشر، آخرت کی تیاری کرنے والے ہم بن جائیں۔ تو چلیے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ شہید نہ ہوتے ہوئے بھی شہادت کا درجہ مل جائے گا، تو وہ دعا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص 25 مرتبہ اللہم بارک لی فی الموت و فیما بعد الموت پڑھے وہ شہیدوں کے درجے میں ہو سکتا ہے۔ اور ان سب فضیلتوں کا سبب یہی ہے کہ موت کا کثرت سے ذکر کرنا اس دھوکے کے گھر سے بے رغبتی پیدا کرتا ہے اور آخرت کے لیے تیاری پر آمادہ کرتا ہے، اور موت سے غفلت دنیا کی شہوتوں اور لذتوں میں انہماک پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے والا بنا دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی آنے والی زندگی، قبر، حشر، آخرت کو آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔